جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین، بڑی خوبصورت، سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی، پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی، پلی نبی کے گھر میں، تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا، اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی، اتنا بوجھ آیا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال نام رکھ دیا۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سیانی ہو گئی، ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی، اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے، اعلان نبوت ہوا۔ وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا، اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کی بات میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیدائش کی وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں، جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں، کس طرح نبھانی پڑتی ہے، کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے، کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے، اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، بے ادبی بھی کی، دی کی گالیاں بھی دی۔ سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین
علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے دل کو ٹھیس لگی، دکھ پہنچا، کلیجے میں درد اٹھا۔ ظالم تم میرے ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو۔ مالک کی کائنات کی قسم، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے گیان سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جا کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ پر حد ہو گئی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے۔ ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی، خود اس لڑکی کو بھی پتا چل گیا۔ ابو طالب بھی زندہ تھا، ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا، یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بچ نہیں سکے گا۔ دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا۔ ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں۔ ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا، ڈر کے مارے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا قلعہ سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے کتیبہ بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری۔ کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، پاک بنا دیا میں نے ان کو۔ جنگل کا شیر آتا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے،
کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں؟ ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں، تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈھاتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے۔ آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو چیر دوں ظلم نہ ہو جائے۔ درندہ شرما رہا ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے۔ تو حاجی ہو کر، عالم ہو کر، مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں۔ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے؟ نہ نہ، ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے تھے بولنا چولنا بھی۔ جنگل کا شیر انتظار میں کھڑا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سونگ کر، جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے۔ اسے اتنا شعور ہے زیادتی نہ ہو جائے، سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ چلا، پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا، جلدی کر تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی۔ جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پھر بھی بات نہ آئے۔ مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا۔ مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بلبلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا تھا۔ روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔
کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مول بھی آتا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کے پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے میں ان ننھے منھے بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ننھی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی قرابت داری کو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے، جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔
ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے، ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے میں بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس گھر کا ہر آدمی نرالا، میں نے عرض کیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے۔ آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آوازائی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو عمل کی لگی ہے، عمل کی۔ یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا ہے یا جھوپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ کبھی جو شیخ
خطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پندنامے میں. فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جانا جگر. کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے. تو غلام کو بچا، اپنی سنبھال. اسی کو کہتا کہ روزہ باعثی بتے مردی بدلنی، روزہ باعثی بتے مردی بدلنی، تا نبی دست پائے خود بدلنی. جا لوگوں کے گلے سے چغلی سے اپنی زبان کو بند کر تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئے. اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا. ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے. جیسے مشکل باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے. اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے. اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی بھی نہیں. ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے. اللہ اللہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی کے ساتھ نہیں. اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے. ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں. جلاد، 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے. 9 جلاد. پہلا کوڑا جو لگا فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں. جس بات کو کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا
اندازہ لگا چمڑے کا کیا درجہ ہوگا، کمر میں بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی، او شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع اور ٹاپک ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کیا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے، تو وجود سنیے گا، بہت زیادہ اس بیان سے آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت کچھ اس سے معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ، نبی کی اہل بیتی، نو نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے، نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ، پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ جبھی تو سکون نہیں، جبھی تو اطمینان نہیں، جبھی تو وسیبہ نہیں، جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھ کے رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو
کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے. سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی. اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی. اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صحابہ، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی. آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے. اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی. اور طلحہ اور زبیر اور صاحب اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں. حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو. وہ ایک انار لے آئے. ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی. دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ. اللہ کے نبی کی بیٹی، کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو. مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیل لو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے. نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو. توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے. اب حضرت علی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے. فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو دنیا میں ایک نیکی کر، 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے 1 انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟
فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو. کیا کہنا اس کا. حضور فرماتے جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے. 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا. نام بھی آپ نے رکھا.
سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے, دادی کی گود میں کھیلیں گے, نانی کی گود میں کھیلیں گے, خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا, کھانا کھلانا, کلمے سکھانا, قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے, تربیت کی ہے, تعلیم دی ہے, ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے, خاصے تھے, مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفا کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی, جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے, یا بوریاں بھر کے تھوڑی, ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے, وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے, چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے, یتیم کے سر پہ پھیر دی, بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے, ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی, اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا, کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی, طلب ہے اگر دیدار دی, اپنی خوبی مٹا کے مل, اوکھی ہے دید یار دی, اوکھی ہے دید یار دی, سجدے چو سر کٹا کے مل, اوکھی ہے دید یار دی, سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے, حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے, باوے بسے تیرا دمی, باوے بسے تیرا دمی, عاشق نہیں مت ہار دے, باوے بسے تیرا دمی, عاشق نہیں مت ہار دے. جورو جفا دی رنگ وچ, جورو جفا دی رنگ وچ, سارا بدن رنگا کے مل, اوکھی ہے دید یار دی, سجدے تو سر کٹا کے مل. ای میری واج عشق ہے, ای میں ہوں دن امتحان, ای میری واج عشق ہے, ای میں ہوں دن امتحان. سوچ سمجھ کے رکھ قدم, سوچ سمجھ کے رکھ قدم, ریتا تی رسمان آنکھیاں, سوچ سمجھ کے رکھ قدم, ریتا تی رسمان آنکھیاں. نقش دیدار یار دا, دل دے اٹھے جما کے مل, اوکھی ہے دید یار دی, سجدے چو سر کٹا کے مل. محترم بزرگوں, عزیز دوستو, آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی. نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر, شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر,
سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا، اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں، یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے۔ یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں، ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کریں۔ ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی، تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے۔ ساری کراچی اسی چکر میں ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم۔ www.shahideislam.com وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، دوستو امید ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ علماء اکرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، تو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئے، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8
8 दिन के वाक़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से क़ारी हनी मुल्तानी साहब का एक बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, ये बयान आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चलिए मैं भी आपके साथ सुनता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ सुनिएगा। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जितनी दौलत हुजूर के हवाले की, आपने वो सारी के सारी गुरबा में तकसीम फरमा दी। अंदाजा लगाओ उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, जिसने शाब अबी तालिब में 2.5 बरस तक काली कमली वाले के साथ होकर दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहदो तक़वा में निराली। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी बच्ची की वालदा रुखसत हो जाए दुनिया से, अब्बा के दिल में उसकी और उल्फत बढ़ जाती है और अजमत बढ़ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमतुज़ ज़हरा का खास ख्याल रहने लगा। निगाह नबूवत ने तरबियत फरमाई। खुदा की कसम, जिस जवान पे ईमान यकीन की हालत में नबी की निगाह पड़ गई, उसको इतना ऊंचा कर दिया, सारी उम्मत से ऊंचा बना दिया। एक निगाह नबूवत ने जिसको इतना ऊंचा कर दिया हो, जो नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमतुज़ ज़हरा की अज़मतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार कुर्सी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए। आओ मुसलमानों, लाए अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीका कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। इसके बाद आवाज आई, तशरीफ ले आओ। अंदर तशरीफ ले आए। उलमा ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लख्ते जिगर और मेरे जिगर के टुकड़े, क्या बात हुई, चादर क्यों मांगी। अर्ज करने लगी, अब्बा बदन पे इतना कपड़ा नहीं है जो आपके सामने पहन कर आ जाऊं।